مکرمی و محترمی چچا جان، تسلیمات۔ عرصہ ہوا میں نے آپ کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا تھا، آپ کی طرف سے تو اس کی کوئی رسید نہ آئی، مگر کچھ دن ہوئے آپ کے سفارت خانے کے ایک صاحب، جن کا اسم گرامی مجھے اس وقت یاد نہیں، شام کو میرے غریب خانے پر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک سودیشی نوجوان بھی تھے۔ ان صاحبان سے جو گفتگو ہوئی وہ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ ان صاحب سے انگریزی میں مصافحہ ہوا۔ مجھے حیرت ہے چچا جان کہ وہ انگریزی بولتے تھے، امریکی نہیں، جو میں ساری عمر نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال ان سے آدھ پون گھنٹہ باتیں ہوئیں۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے، جس طرح ہر امریکی پاکستانی یا ہندوستانی سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے سفید فام امریکنوں سے مل کر کوئی راحت یا مسرت نہیں ہوتی۔ آپ میری صاف گوئی کا برا نہ مانیے گا۔ پچھلی بڑی جنگ کے دوران میں میرا قیام بمبئی میں تھا۔ ایک روز مجھے بمبئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہاں آپ ہی کے ملک کا دورہ تھا۔ بیچارے ٹامیوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ بمبئی میں جتنی اینگلو انڈین، یہودی اور پارسی لڑکیاں جو عصمت فروشی کو ازراہ فیشن اختیار کیے ہوئے تھیں، امریکی فوجیوں کی بغل میں چلی گئیں۔ چچا جان، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کے امریکہ کا کوئی فوجی کسی یہودن، پارسی یا اینگلو انڈین لڑکی کو اپنے ساتھ چمٹائے گزرتا تھا تو ٹامیوں کے سینے پر سانپ لوٹ لوٹ جاتے تھے۔ اصل میں آپ کی ہر ادا نرالی ہے۔ ہمارے فوجی کو تو یہاں اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ وہ اس کا آدھا پیٹ بھی نہیں بھر سکتی، مگر آپ ایک معمولی چپڑاسی کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں کہ اگر اس کے 2 پیٹ ہیں تو وہ ان کو بھی ناک تک بھر دے۔ چچا جان، گستاخی معاف، کیا یہ فراڈ تو نہیں؟ آپ اتنا روپیہ کہاں سے لاتے ہیں؟ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن آپ جو کام کرتے ہیں اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نمائش ہی نمائش ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، مگر غلطیاں انسان ہی کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی انسان ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ بات بمبئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن کی تھی۔ میں نے وہاں آپ کے کئی فوجی دیکھے، ان میں زیادہ تر سفید فام تھے، کچھ سیاہ فام بھی تھے۔ میں آپ سے سچ عرض کروں کہ یہ کالے فوجی سفید فوجیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تنومند اور صحت مند تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے ملک کے لوگ اس کثرت سے چشمہ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ گوروں نے تو خیر چشمے لگائے ہوئے تھے، لیکن کالوں نے بھی، جنہیں آپ حبشی کہتے ہیں اور بوقت ضرورت لنچ کر دیتے ہیں، وہ کیوں اینک کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب آپ کی حکمت عملی ہے۔ آپ چونکہ 5 آزادیوں کے مدعی ہیں، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں آپ بڑی آسانی سے ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سلا سکتے ہیں اور سلاتے رہتے ہیں، ایک موقع دیا جائے کہ وہ آپ کی دنیا کو آپ کی اینک سے دیکھ سکیں۔ میں نے وہاں بمبئی سینٹرل کے اسٹیشن پر ایک حبشی فوجی کو دیکھا۔ اس کے ڈینٹر یہ موٹے موٹے تھے، وہ اتنا تنومند تھا کہ میں ڈر کے مارے سکڑ کے آدھا ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے جرأت سے کام لیا۔ وہ اپنے سامان سے ٹیک لگائے سستا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کی آنکھیں مندی ہوئی تھیں۔ میں نے بوٹ کے ذریعے آواز پیدا کی، اس نے آنکھیں کھولیں تو میں نے اس سے انگریزی میں کہا، جس کا مفہوم یہ تھا، میں یہاں سے گزر رہا تھا لیکن آپ کی شخصیت دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کالے کلوٹے فوجی نے جو چشمہ لگائے ہوئے تھا، اپنا فولادی پنجہ میرے ہاتھ میں پیوست کر دیا۔ قریب تھا کہ میری ساری ہڈیاں چور چور ہو جائیں کہ میں نے اس سے التجا کی، خدا کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے کالے کالے اور موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی، اور اس نے ٹھیٹھ امریکی لہجے میں مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے جواب دیا، میں یہاں کا باشندہ ہوں،
یہاں اسٹیشن پر تم نظر آ گئے تو بے اختیار میرا جی چاہا کہ تم سے 2 باتیں کرتا جاؤں۔ اس نے مجھ سے عجیب و غریب سوال کیا، اتنے فوجی موجود ہیں، تمہیں مجھ ہی سے ملنے کا شوق کیوں پیدا ہوا؟ چچا جان، سوال ٹیڑھا تھا لیکن جواب خود بخود میری زبان پر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں کالا ہوں، تم بھی کالے ہو، مجھے کالے آدمیوں سے پیار ہے۔ وہ اور زیادہ مسکرایا۔ اس کے کالے اور موٹے ہونٹ مجھے اتنے پیارے لگے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ انہیں چوم لوں۔ چچا جان، آپ کے ہاں بڑی خوبصورت عورتیں ہیں۔ میں نے آپ کا ایک فلم دیکھا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آ گیا، بیتھنگ بیوٹی۔ یہ فلم دیکھ کر میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ چچا جان اتنی خوبصورت ٹانگیں کہاں سے اکٹھی کر لائے ہیں؟ میرا خیال ہے قریب 200-250 کے قریب تو ضرور ہوں گی۔ چچا جان، کیا واقعی آپ کے ملک میں ایسی ٹانگیں عام ہوتی ہیں؟ اگر عام ہوتی ہیں تو خدا کے لیے، اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو ان کی نمائش کم از کم پاکستان میں بند کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کی عورتوں کی ٹانگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھی ٹانگیں ہوں، مگر چچا جان یہاں کوئی ان کی نمائش نہیں کرتا۔ خدا کے لیے یہ سوچئے کہ ہم صرف اپنی بیوی ہی کی ٹانگیں دیکھتے ہیں، دوسری عورتوں کی ٹانگیں دیکھنا ہم اپنے آپ پر حرام سمجھتے ہیں۔ ہم بڑے آرتھوڈاکس قسم کے آدمی ہیں۔ بات کہاں سے نکلی تھی، کہاں چلی گئی؟ میں اس کی معذرت نہیں چاہتا کہ آپ ایسی ہی تحریر پسند کرتے ہیں۔ کہنا یہ تھا کہ آپ کے وہ صاحب جو یہاں کے قونصل خانے سے وابستہ ہیں میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے لیے ایک افسانہ لکھوں۔ میں بہت متحیر ہوا، اس لیے کہ مجھے انگریزی میں لکھنا آتا ہی نہیں۔ میں نے ان سے عرض کی، جناب میں اردو زبان کا رائٹر ہوں، میں انگریزی لکھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اردو میں چاہیے، ہمارا ایک پرچہ ہے جو اردو میں شائع ہوتا ہے۔ میں نے اس کے بعد مزید تفتیش کی ضرورت نہ سمجھی اور کہا، میں حاضر ہوں، اور خدا واحد ناظر ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کے کہے پر تشریف لائے ہیں اور آپ نے انہیں میرا وہ خط پڑھا دیا تھا جو میں نے آپ کو لکھا تھا۔ خیر اس قصے کو چھوڑیے، جب تک پاکستان کو گندم کی ضرورت ہے میں آپ سے کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ویسے بحیثیت پاکستانی ہونے کے، حالانکہ میری حکومت مجھے اطاعت گزار نہیں سمجھتی، میری دعا ہے کہ خدا کرے کبھی آپ کو بھی باجرے اور نکسک کے ساگ کی ضرورت پڑے اور میں اگر اس وقت زندہ ہوں تو آپ کو بھیج سکوں۔ اب سنیے کہ ان صاحب نے جن کو آپ نے بھیجا تھا مجھ سے پوچھا، آپ ایک افسانے کے کتنے روپے لیں گے؟ چچا جان، ممکن ہے آپ جھوٹ بولتے ہوں اور آپ یقیناً بولتے ہیں بطور فن، اور یہ فن مجھے ابھی تک نصیب نہیں ہوا، لیکن اس روز میں نے ایک مبتدی کے طور پر جھوٹ بولا اور ان سے کہا میں ایک افسانے کے لیے 200 روپے لوں گا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے ناشر مجھے ایک افسانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 40-50 روپے دیتے ہیں۔ میں نے 200 روپیہ تو کہہ دیا، لیکن مجھے اس احساس سے اندرونی طور پر سخت ندامت ہوئی کہ میں نے اتنا جھوٹ کیوں بولا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن چچا جان، مجھے سخت حیرت ہوئی جب آپ کے بھیجے ہوئے صاحب نے بڑی حیرت سے، معلوم نہیں وہ مصنوعی تھی یا اصلی، فرمایا صرف 200 روپے؟ کم از کم ایک افسانے کے لیے 500 روپے تو ہونے چاہیے۔ اب میں حیرت زدہ ہو گیا کہ ایک افسانے کے لیے 500 روپے، یہ تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں اپنی بات سے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے چچا جان ان سے کہا، صاحب دیکھیے 200 روپے ہی ہوں گے، بس اب آپ اس کے متعلق زیادہ گفتگو نہ کیجیے۔ وہ چلے گئے، شاید اس لیے کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ میں نے پی رکھی ہے۔ وہ شراب جو میں پیتا ہوں اس کا ذکر میں اپنے پہلے خط میں کر چکا ہوں۔ چچا جان، مجھے حیرت ہے کہ میں اب تک زندہ ہوں، حالانکہ مجھے 5 برس ہو گئے ہیں یہاں کا کشیدہ زہر پیتے ہوئے۔ میرا خیال ہے اگر آپ یہاں تشریف لائیں تو میں آپ کو یہ زہر پیش کروں گا، امید ہے آپ بھی میری طرح حیرت انگیز طور پر زندہ رہیں گے اور آپ کی 5 آزادیاں بھی سلامت رہیں گی۔
خیر اس قصے کو چھوڑیے، دوسرے روز صبح سویرے جب کہ میں برآمدے میں شیو کر رہا تھا، آپ کے وہی صاحب تشریف لائے۔ مختصر سی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، دیکھیے 200 روپے کی رٹ چھوڑیے، 300 لے لیجئے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے ان سے 300 روپے لے لیے۔ روپے جیب میں رکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے آپ سے 100 روپے زیادہ وصول کیے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ جو کچھ میں لکھوں گا وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کے رد و بدل کا حق بھی میں آپ کو نہیں دوں گا۔ وہ چلے گئے، پھر نہیں آئے۔ چچا جان اگر آپ کے پاس پہنچے ہوں اور انہوں نے آپ کو کوئی رپورٹ پہنچائی ہو تو ازراہ کرم اپنے پاکستانی بھتیجے کو اس سے ضرور مطلع فرما دیں۔ میں وہ 300 روپے خرچ کر چکا ہوں، اگر آپ واپس لینا چاہیں تو میں 1 روپیہ ماہوار کے حساب سے ادا کر دوں گا۔ امید ہے کہ آپ اپنی 5 آزادیوں سمیت خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کا بھتیجا خاکسار سعادت حسن منٹو، 31 لکشمی مینشنز، ہال روڈ، لاہور۔